أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين۔ محترم بھائیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ اعراف کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے جہنمی لوگوں کے جنتی لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا، یعنی وہاں پر جو کانورزیشن ہوگا دونوں کے درمیان، اس کا تذکرہ فرمایا اس آیت میں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ جہنم میں عذاب کی مختلف شکلیں، بہت سارے قسم کے عذابات ہوں گے وہاں پر۔ تو آپ کے سامنے انشاءاللہ کچھ جو شکلیں ہیں جہنم میں عذاب کی، مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جتنے موضوعات کا تذکرہ کیا ہے، بہت سارے ٹاپکس ہیں قرآن مجید میں، ان میں سے جو ٹاپک بار بار قرآن میں دہرایا جاتا ہے، اللہ رب العالمین جس موضوع کو بار بار دہرائے ہیں، وہ ایک ہے جنت اور جہنم کا تذکرہ قرآن مجید میں۔ بہت ساری جگہوں پہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہنم سے ڈرایا ہے کہ لوگو تم جہنم سے ڈرو، پھر جہنم کیا چیز ہے، جہنم میں کیا ہونے والا ہے، اور کیسے لوگوں کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو ہے ان ساری چیزوں کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا۔ کیوں اللہ رب العالمین بار بار قرآن مجید میں جہنم کا تذکرہ کیے، کیوں لوگوں کو بار بار جہنم سے ڈرائے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صاف ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دنیا متاع الغرور کہا، دنیا جو رنگین ہے، دنیا کی رنگینیوں میں انسان پھسل جاتا ہے۔ شیطان اس کو کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اس کو میں جنت کے راستے سے ہٹاؤں اور جہنم کی طرف لے جاؤں۔ تو انسان اگر کہیں شیطان کے بہکاوے میں آ کر دنیا یہ جو دھوکے کا سامان ہے، اگر اس میں پھنس گیا تو پھر اس کے لیے نتیجہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ڈرایا کہ لوگو تم دنیا کی رنگینیوں میں مت پھنسو، شیطان کی چال میں مت پھنسو، اللہ رب العالمین نے ڈرایا ہے۔ اسی لیے بار بار اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہنم کا تذکرہ کیا۔ اور جو لوگ یقین مانیے جہنم پر ایمان رکھتے ہیں اور جہنم سے ڈرتے ہیں، جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہیں، وہ لوگ کبھی گناہ نہیں کرتے۔ جس کے دل میں جہنم کا ڈر آ جائے، اللہ نے جہنم کا بار بار جو تذکرہ کیا، یہی وجہ کہ انسان جہنم سے ڈرے۔ جو انسان جہنم سے ڈر جائے وہ کبھی گناہ نہیں کرتا۔ اسی لیے بار بار اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا۔ جہنم کیا ہے؟ آگ ہے، آگ ہی آگ ہے۔ دنیا کی جو ہماری آگ ہے، وہ آگ صرف لگ جائے تو ہم تڑپ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ جو آگ ہے، دنیا کی جو آگ ہے، لوہے کو پگھلا دیتی ہے، سٹیل کو پگھلا دیتی ہے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے 60 پر 9 درجے زیادہ طاقتور ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی طاقتور وہ آگ ہوگی، کتنی سخت جلانے والی وہ آگ ہوگی۔ اور دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید، میں نے شروع میں جو جس آیت کی تلاوت کی، اللہ نے فرمایا سورۃ الاعراف میں، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جہنم، یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، ان کو بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، تڑپتے رہیں گے،
وہ لوگ پکاریں گے، جنتی لوگوں کو پکار کر کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء، تمہارے پاس جو پانی ہے تھوڑا سا پانی ہمیں دے دو، پیاس لگے گی، تڑپتے رہیں گے، تھوڑا سا پانی دے دو۔ او مما رزقکم اللہ، یا پھر تھوڑا سا کچھ کھانے کے لیے دے دو جو اللہ رب العالمین نے تمہیں دیا ہے۔ جنتی لوگ جواب میں کہیں گے قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، نہیں، یہ پانی بھی، یہ کھانا بھی، یہ دونوں چیزیں اللہ رب العالمین نے کفار پر حرام قرار دے دیا ہے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جن لوگوں نے دنیا میں دین کو مذاق بنا رکھا تھا، کھیل بنائے رکھا تھا، تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے جہنم میں جو اس طرح عذاب ہوگا اور وہ لوگ قیامت کے دن تڑپتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، جہنم میں جیسا کہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ عذاب کی مختلف شکلیں۔ جہنم کیا ہے؟ جہنمی لوگ جب جہنم میں جائیں گے تو ان کا جو چھت ہوگا وہ بھی آگ کا ہوگا، ان کا جو فرش ہوگا، فلور ہوگا، وہ بھی آگ کا ہوگا، بس ہر طرف سے آگ ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، ان کے اوپر بھی آگ، ان کے نیچے بھی آگ، ان کے اوپر سائے کے لیے جو چھت ہوگا وہ بھی آگ کا ہوگا، اور فرش جس پر فلور پر وہ رہیں گے وہ بھی آگ کا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اس سے ڈرا رہے ہیں۔ یا عبادی فاتقون، اے بندو تم ڈرو، اللہ رب العالمین اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اور دیکھیے جہنمی لوگ جب جہنم میں جائیں گے تو ایسا نہیں کہ بس عذاب ہوگا، ان کو صرف ایسے ہی رہے گا، نہیں، ان کو بھوک لگے گی، وہاں پر ان کو پیاس لگے گی۔ جب بھوک لگے گی تو انہیں کیا دیا جائے گا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کیا کھانا دیا جائے گا؟ ضریع دیا جائے گا۔ یہ ضریع کیا ہے؟ کانٹوں کا درخت ہے۔ جب انسان ضریع کو کھائے گا حلق میں اٹک جائے گا، کانٹے دار درخت ہوگا، حلق میں اٹک جائے گا۔ یہ کانٹے دار درخت، یہ ضریع نہ پیٹ کے اندر جائے گا، نہ وہ اگلنا چاہے گا تو نہ اگل پائے گا، بس اس کے حلق کو یہ ضریع پھاڑتے ہوئے اس کے پیٹ میں جائے گا۔ اتنا سخت ہوگا یہ ضریع، اور یہ ضریع جہنمی لوگوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، کہا اللہ رب العالمین نے۔ اور کھانے کے لیے ایک اور چیز دی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ان شجرۃ الزقوم، زقوم کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ زقوم کیا ہے؟ زقوم کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زقوم اتنا کڑوا ایک درخت کا ایک پھل ہے، اگر اس کا ایک قطرہ زمین پر ڈال دیا جائے تو دنیا کی ساری جتنی بھی مزیدار چیزیں سب بدمزہ ہو جائیں گی، سب کا مزہ ختم ہو جائے گا، اور پوری زمین پر گھاس پھوس کی کوئی چیز بھی نہیں اگ پائے گی، اتنا زہریلا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، گنہگاروں کا ایک کھانا ہوگا۔ کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، یہ ان لوگوں میں تانبے کی طرح پگھلتا ہوا جو تانبا ہوتا ہے اس طرح ان کے پیٹوں میں یہ جو ہے کھولے گا۔ یہ جہنمی لوگوں کو کھانا دیا جائے گا، اور پیاس لگے گی۔ اللہ نے یہ بھی بتایا کہ جب پیاس لگے گی تو انہیں کیا دیا جائے گا؟ کھانے کے لیے ضریع اور زقوم دیا جا رہا ہے، نہ کھا سک رہے ہیں، حلق پھاڑتے ہوئے کانٹوں کا درخت جا رہا ہے، اگر کھا بھی لیے تو پھر جو ہے وہ پھاڑتے ہوئے جا رہا ہے۔ اور زقوم ایک بہت ہی جو ہے کڑوا جو ہے ان کو جو ہے کھانے کے لیے غذا دی جا رہی ہے، اور پیاس لگ رہی ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، گرم گرم پانی انہیں پلایا جائے گا۔ کیسا گرم پانی؟ دنیا کا جو گرم پانی ہے، انسان جو تپاتا ہے پانی کو، گرم پانی کو، صرف اس کا پانی تھوڑا سا ہماری چمڑی پہ گر جائے تو چھالے آنے لگ جاتے ہیں، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور وہ گرم پانی دنیا میں ہم جو گرم کرتے ہیں وہی پانی ہم نہیں پی پاتے۔ قیامت کے دن جو پانی ہوگا اس کی گرمی کیسی ہوگی
اللہ نے فرمایا یشوی الوجوہ، کہ لوگوں جب وہ گرم پانی کے قریب آ جائیں گے تو وہ پانی کے بھاپ سے ان کے چہرے جو پگھل جائیں گے، ان کے چہرے پگھل جائیں گے، جھلس جائیں گے ان کے چہرے صرف اس کی بھاپ سے. لیکن کیا کریں گے؟ پیاس لگ رہی ہے، ان کو پینا ہی ہوگا وہ پانی، اور انہیں پلایا جائے گا. وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، پی لیں گے وہ لوگ. اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب پیٹ میں پانی جائے گا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ان کی انتڑیاں پوری کی پوری کٹ جائیں گی. یہ دیا جائے گا پینے کے لیے جہنمی لوگوں کو. اور دیکھیے اور کیا دیا جائے گا. اللہ نے فرمایا سورہ حاقہ میں وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور انہیں پینے کے لیے غسلین دیا جائے گا. غسلین کیا ہے؟ مفسرین نے کہا کہ جہنمی لوگوں کے جسم سے جلنے کے بعد جو پیپ نکلتا ہے، ان کے پھوڑوں سے جو خون نکلتا ہے، یہ خون اور یہ پیپ ان لوگوں کو دیا جائے گا پینے کے لیے. اللہ اکبر. تو میرے بھائیو، یہ جہنم کی عذاب کی ایک شکل ہے کہ ان لوگوں کو کھانے کے لیے، پینے کے لیے یہ ساری چیزیں دی جائیں گی. ذرا ہم لوگ ذرا تصور کریں، دنیا میں چھوٹی چھوٹی تکلیف کے لیے ہم برداشت نہیں کر سکتے، اتنی بڑی بڑی چیزیں، اتنے بڑے بڑے عذاب کیسے انسان برداشت کر پائے گا. اللہ ہم سب کو ان سارے عذابات سے محفوظ رکھے. دیکھیے جہنم میں عذاب کی ایک اور شکل اللہ رب العالمین نے کفار کے متعلق بتلایا. سورہ حج میں اللہ رب العالمین نے کفار کے لیے 3 عذابات کا تذکرہ کیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، کفار کے لیے رہے، کفار کے لیے ان کے لیے عذاب کیا؟ قُطِّعَتْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، آگ کے کپڑے کٹ کر کے ان کو پہنائے جائیں گے. ایک پہلا عذاب، پہلی چیز ان کو کیا؟ آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے. اس کے بعد یُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، آگ کے کپڑے بہت ہی گرم، وہی بڑی تکلیف، وہ پہنا کر پھر اس کے اوپر سے جو ہے گرم گرم پانی ان کے سر پر سے اونڈا جائے گا. تیسری چیز یُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ، یعنی یہ جو گرم پانی جو ڈالا جائے گا ان کے سر کے اوپر سے، ان کی جو جلد ہے یہ بھی جھلس جائے گی، اور ان کے پیٹ میں جو چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں جل جائیں گی، پگھل جائیں گی. اور تیسرا عذاب ان کو جو دیا جائے گا وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، ایک تو آگ کے کپڑے، دوسرا اوپر سے گرم گرم پانی ڈال دیا جا رہا ہے، اور تیسرا ساتھ ہی ساتھ فرشتوں کے ہاتھ میں ہتھوڑے دیے جائیں گے. وہ ہتھوڑے لے کر فرشتے ان لوگوں کو مارتے رہیں گے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها، جب کبھی وہ کوشش کریں گے اس عذاب سے کہ اس عذاب سے کسی طرح ہم باہر نکلیں، وہ نکل جائیں گے، قریب تک پہنچ جائیں گے، قریب ہوگا کہ وہ جہنم سے نکل پائیں، اس طرح سے قریب پہنچ جائیں گے. پھر وہاں سے جو ہے انہیں واپس ڈھکیل دیا جائے گا اور کہا جائے گا وقیل لهم ذوقوا عذاب الحریق، جاؤ جہنم کا عذاب کا مزہ چکھو. یہ کفار کے لیے یہ 3 چیزیں جو ہے بتائی گئیں. اور دیکھیے جہنم میں عذاب کی ایک اور شکل یہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا. اللہ نے فرمایا کہ جب جہنم میں لوگ جائیں گے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، یہ جو ہمارا چمڑا ہوتا ہے، سکن، یہی اصل ہوتا ہے تکلیف کے لیے. انسان کو آپ ماریے یا کسی چیز سے جلائیے یا کوئی چیز لے کر کاٹیے، جو اصل تکلیف کی جو اصل چیز ہے وہ چمڑی ہے. یہ چمڑی اگر انسان کی جل جائے، 100% جل جائے، تو اس کے بعد اس کو جو بھی تکلیف دی جائے تکلیف نہیں ہوگی. اللہ نے فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، اس کو ہم آگ میں جلائیں گے، اس کی چمڑی پوری طرح جل جائے گی، جیسے ہی جل جائے گی پھر دوبارہ چمڑی دیں گے ہم اس کو چمڑی دی جاتی رہے گی، اس کو جلایا جاتا رہے گا، پھر چمڑی دی جاتی رہے گی. اسی طرح اللہ رب العالمین اس کی جلد کو بدلتے رہیں گے اور اس کو عذاب دیں گے. لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکے. یہ جہنم کے عذاب کی ایک شکل ہے. اور دیکھیے ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین عذاب، دیکھیے اللہ رب العالمین کے ایک عذاب کیسے دے رہے ہیں. اللہ رب العالمین ایک تنگ جگہ میں
جہنمی لوگوں کو، بعض لوگوں کو تنگ جگہ میں ہتکڑیوں سے باندھ کر رکھیں گے. تنگ جگہ میں انگار ہوگا، آگ ہوگا، اس میں ہتکڑیوں سے باندھ کر رکھیں گے کہ وہ ہل بھی نہیں پائے گا. اس کے بعد اس کو اتنی تکلیف ہوگی، اتنا تڑپے گا انسان کہ وہ موت کو پکارے گا. یہ کاش مجھے موت آ جائے، مجھے موت آ جائے، مجھے موت آ جائے. وہ موت کو پکارے گا لیکن اس کو موت نہیں آئے گی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ کہ ان لوگوں کو تنگ جگہ میں ڈالا جائے گا. مفسرین نے کہا یہ تنگ سے مراد کیا ہے؟ تنگ سے مراد آگ کے صندوق ہوں گے، آگ کے جو ہے باکس ہوں گے، اس میں جو ہے جہنمی لوگوں کو ڈالا جائے. دنیا میں ایک چھوٹا باکس ہے، اگر ہم اس میں تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، بند کر دیا جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. ایک معمولی باکس. جہنم میں آگ کا ایک باکس ہوگا، اس میں ڈالا جائے گا اس کو، پھر اس کے بعد ہتکڑیوں سے اس کو باندھا جائے گا. کیوں؟ مفسرین نے کہا کہ انسان کو اگر کھلے چھوڑ دیا جائے، عذاب ہوگا، وہ تھوڑا سا ہل جائے گا تو درد جلدی ختم ہوتا ہے. مثال کے طور پر استاد ایک اسٹوڈنٹ کو، ٹیچر جو ہے ہاتھ پہ لکڑی لے کے مارتا ہے، فوراً اسٹوڈنٹ جو ہے ہاتھ ہلاتا ہے، اس سے ہاتھ کا درد جو ہے ختم ہوتا ہے، کم ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین اس کو ہلنے نہیں دیں گے بدن کو. اگر وہ ہل جائے گا تو تھوڑی سی تکلیف اس کو کم ہوگی. تو اللہ رب العالمین اس کو صندوق میں، باکس میں بند کر کے رکھیں گے، آگ میں، اور باندھ کے رکھیں گے. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا وہ اپنی موت کو پکارے گا کہ کاش مجھے موت آ جائے، موت آ جائے. اللہ رب العالمین کہیں گے لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا تم ایک موت کو نہیں، وادعوا ثبورا کثیرا تم بہت ساری موتوں کو بلا لو، کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہاں پر موت آنے والی نہیں ہے. تو یہ جہنم کے عذاب کی جو ہے بہت ہی خطرناک شکل ہے. اس میں جو ہے جہنمیوں کو بہت ہی جو ہے سخت انداز سے جو ہے عذاب دیا جائے گا. جہنم کی وادیاں ہیں. جہنم کی سب سے نچلی جو وادی ہے اس کو ویل کہا گیا. ویل مفسرین نے اس کے دو معنی بتائے. ایک معنی جو ہے ویل کا جو ہے تباہی اور بربادی کے آتے ہیں. ایک اور معنی مفسرین نے کہا کہ ویل جہنم میں سب سے نچلا حصہ ایک وادی ہے، ایک ویلی ہے، اس کا نام ہے. یہ کیا ہے یہ جگہ؟ کہا صدید اہل النار. وہ جگہ کیا ہوگی؟ وہ ایسی جگہ ہوگی جہاں پر جہنمی لوگوں کا پیپ اور خون نہروں کی شکل میں بہتا ہوگا ویل میں. اور ایسے ویل یہ جو ویل ہے، یہ جو جگہ ہے جہنم کے نچلے حصے کی سب سے خطرناک جو جگہ ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ قرآن مجید نے 4 لوگوں کے سلسلے میں بتایا کہ 4 قسم کے لوگوں کے لیے ویل ہے. کون؟ اللہ نے فرمایا پہلا ویل للمطففین. ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں دھوکہ کرتے ہیں، اپنے کاروبار میں جھوٹ بول کر دھوکہ کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، ترازو تول رہے ہیں. آپ جو پتھر رکھے ہیں اس کے نیچے کوئی جو ہے میگنیٹ لگا کے آپ جو ہے دھوکہ دے رہے ہیں. یعنی جو آپ پونجی رکھ رہے ہیں اس کے نیچے میگنیٹ لگاتے ہیں لوگ آج کل، لگا کر کے دھوکہ دیتے ہیں. تو ہر وہ کوئی بھی کاروبار میں آپ کوئی بھی دھوکہ دے کسی بھی قسم کا، مثال کے طور پر ایک آٹو والا آدمی ہے، آٹو ڈرائیور ہے، اگر وہ میٹر میں کچھ گھما پھرا کر اگر دھوکہ دے رہا ہے، کچھ جو ہے دھوکہ دینے کا کچھ کام کر رہا ہے، تو وہ بھی جو ہے اس لسٹ میں آ جائے گا. تو ہر وہ آدمی جو کاروبار میں، بزنس میں دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو، وہ سارے لوگ اس میں آ جاتے ہیں. اس کے لیے یہ وعید سنائی گئی، یہ دھمکی سنائی گئی کہ ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے. اور دوسرے قسم کا وہ آدمی اللہ نے فرمایا فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے. کون سی نماز پڑھنے والوں کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نمازوں میں سستی کرتے ہیں. ہر وقت ہر نماز میں 2 رکعت پیچھے مسبوق رہیں گے، 1 رکعت پیچھے، 3 رکعت پیچھے، یا پھر نماز کا وقت جو ہو گیا ہر وقت جو ہے نماز کا وقت چھوڑ کر نماز پڑھ رہے ہیں. نماز کو آنے میں ٹائم ہو گیا، سو رہے ہیں، گھروں میں مزے کر رہے ہیں، کچھ بھی جو ہے نماز کے وقت کا کوئی خیال ہی نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون.
اور وہ لوگ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. تو یہ دوسری قسم. اور تیسرے وہ آدمی جس کے لیے یہ ویل کی وعید سنائی گئی، ویل لکل ہمزۃ لمزہ. یہ ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، دوسروں کی برائیاں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. دیکھیے بعض لوگ کہتے ہیں بھائی غیبت نہیں کرنا چاہیے، تو کہتے ہیں بھائی جو چیز اس کی، جو برائی اس کے پاس ہے وہی تو پیش کر رہا ہوں میں، ایسے بتاتے ہیں. جبکہ جو برائی جو ہے اسی کو پیش کرنا غیبت کہا جاتا ہے. جو برائی اس کے پاس نہیں، اگر آپ اس کو پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے تو وہ غیبت نہیں، وہ تو الزام ہے. تو کسی کے اندر کوئی خامی ہو، کوئی غلطی ہو تو اس کو بھی لوگوں کے سامنے نہیں پیش کرنا ہے. اگر آپ کو پیش کرنا ہی ہے تو اس آدمی کے سامنے جائیے، اس کو بتائیے کہ آپ کے اندر یہ غلطی ہے، یہ خامی ہے، اپنے آپ کو سدھار لیجئے. لیکن اس کی غلطی کو کسی اور کے سامنے پیش نہیں کرنا. اور جو لوگ پیش کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ان لوگوں کے لیے ویل ہے. اور چوتھی قسم جن لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ ویل کی وعید سنائی، وہ لوگ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا. کہ وہ لوگ جو اللہ کی کتابوں میں تحریف کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو بدلتے ہیں. یہود اور نصارہ نے کیا، اللہ کی جانب سے جو آیتیں نازل ہوئیں اللہ کی کتابوں میں ان لوگوں نے تحریف کی، تبدیلی کی، اللہ کی آیتوں میں تبدیل کی، تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے جو ہے ویل سنا. تو غرض یہ کہ یہ جو جہنم میں یہ جو ویل ہے یہ بہت ہی عذاب کی خطرناک جگہ ہے، جہاں پر ان چاروں قسم کے لوگوں کے لیے جو ہے وہاں پر دردناک عذاب ہوگا. جہنم میں عام طور پر ہم جہنم کہتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں پہلے جو خیال آتا ہے وہ ہے گرمی، آگ، گرم، یہی خیال آتا ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. جہنم میں ٹھنڈک سے بھی عذاب دیا جائے گا، صرف گرم سے نہیں، صرف آگ سے نہیں، بلکہ ٹھنڈک سے بھی عذاب دیا جائے گا. کیونکہ انسان کے لیے گرمی ناقابل برداشت ہے تو اسی طرح حد سے زیادہ سردی بھی انسان کے لیے ناقابل برداشت، حد سے زیادہ ٹھنڈک بھی انسان کے لیے جو ہے برداشت نہیں ہوتی. تو اس جہنم میں ٹھنڈک سے بھی عذاب دیا جائے گا، اس کو کہتے ہیں زمہریر. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو فرمایا لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. تو اس کو زمہریر کہا جاتا ہے، وہاں پر جو ہے ٹھنڈک سے بھی عذاب دیا جائے گا. جہنم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم نے اللہ رب العالمین سے شکایت کی کہ اے اللہ میری گرمی اتنی سخت ہو چکی ہے، اتنی سخت ہے کہ خود میرا ایک حصہ جو ہے میرے ایک دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے، اے اللہ کیا کروں؟ اللہ رب العالمین نے اس کو اجازت دی کہ تم سال میں 2 مرتبہ سانس لے لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کو سال میں 1 مرتبہ جو گرمی ہوتی ہے دراصل جہنم جو ہے ایک سانس لیتی ہے، اور دوسری تمہیں دنیا میں سال میں 1 مرتبہ جو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے وہ دراصل جہنم جو ہے دوسری سانس لیتی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جہنم جو پہلی سانس لیتی ہے وہ گرمی کی سانس لیتی ہے، اور دوسری جو سانس لیتی ہے ٹھنڈک، جو ہمیں ٹھنڈ ہوتی ہے، وہ جو ہے ٹھنڈک کی سانس ہے. تو غرض یہ کہ جہنم میں صرف گرمی کی نہیں بلکہ ٹھنڈک سے بھی عذاب دیا جائے گا. انسان کو ایک چھوٹی سی سل ڈال کر کے اس کے اوپر لٹایا جائے، دنیا میں انسان زیادہ دیر اس کو برداشت نہیں کر پائے گا. تو جہنم میں وہ جو ٹھنڈک ہوگی، اس کا جو عذاب دیا جائے گا، انسان اس کو بھی برداشت نہیں کر پائے گا. تو غرض ہے کہ میرے بھائیوں اس طرح کی بہت ساری جو ہے عذاب کی شکلیں ہیں جہنم میں. اور دیکھیے ایک اور شکل ہے جہنم میں، وہ یہ کہ کچھ لوگ ہوں گے جن کے ہاتھوں میں چاقو ہوگا، وہ چاقو لے کر اپنے پیٹ میں جو ہے گھونپتے رہیں گے، بس اپنے پیٹ میں گھونپتے رہیں گے عذاب اپنے آپ کو. اور کچھ لوگ ہوں گے جن کے ہاتھ میں جو ہے زہر ہوگا، پوائزن، اور وہ اس کو چاٹتے رہیں گے زہر. کچھ لوگ ہوں گے بہت ہی اونچائی سے جو ہے نیچے گرتے رہیں گے، عذاب ہوتا. یہ بھی ایک عذاب. یہ کون لوگ؟ یہ وہ لوگ جن لوگوں نے دنیا میں خودکشی کی تھی، دنیا میں سوسائڈ کیا تھا. وہ لوگ جو چاقو لے کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیے، ان لوگوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا کہ وہ چاقو لے کر اپنے پیٹ میں گھونپتے رہیں گے. جو لوگ زہر کھا کے دنیا میں مرتے ہیں ان لوگوں کو وہاں پر زہر دیا جائے گا، وہ زہر چاٹتے رہیں گے. جو لوگ بلڈنگ پہ چڑھ کے یا پہاڑ پہ چڑھ کے کود جاتے ہیں ان لوگوں کو جو ہے وہاں پر اس طرح کا عذاب دیا جائے گا کہ وہ گرتے رہیں گے، جہنم میں گرتے رہیں گے.
تو دنیا میں انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر چھوٹے چھوٹے معاملات، گھریلو معاملات یا مال کے معاملات یا کوئی بھی مسئلہ ہو، چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے اپنی جان گنوا دیتا ہے سوسائڈ کر کے۔ تو جو لوگ خودکشی کرتے ہیں، جان گنوا دیتے ہیں، سوسائڈ کرتے ہیں، قیامت کے دن انہیں جو ہے جس طرح وہ دنیا میں مرتا ہے اسی طرح اس کو دردناک انداز میں جو ہے عذاب دیا جائے گا۔ سوسائڈ چھوڑیے، اسلام میں تو موت کی تمنا کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ اے اللہ مجھے موت دے دے، نعوذ باللہ، اس طرح کے ہم تمنا بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کو موت کی تمنا کرنا ہی ہے تو ادب سے کیجئے۔ ادب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے، وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اور مجھے موت دے جب موت میرے لیے بہتر ہو۔ اسلام میں سوسائڈ کرنا تو دور کی بات، موت کی تمنا کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اگر موت کی تمنا کرنے کا اگر ارادہ ہے تو اس دعا کے ذریعے، ادب سے جو ہے موت کو یاد کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ تو انسان کی جان کی جو ہے اسلام جو اتنی حفاظت کرتا ہے، یہ جان جو اللہ رب العالمین نے تمہیں دی ہے ایک امانت ہے، یہ اللہ نے تمہیں دی ہے، تم اپنی جانب سے اس کو برباد نہیں کر سکتے۔ اگر تم ایسا کرتے ہیں تو قیامت کے دن تمہیں جو ہے اس کے لیے زبردست عذاب ہوگا، یہ اللہ رب العالمین جو ہے بتاتے ہیں۔ اور دیکھیے جہنم میں عذاب کی ایک اور عجیب شکل بھی ہے، وہ یہ کہ مشرکین تو جہنم میں جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں، ساتھ ہی ساتھ دنیا میں وہ جن چیزوں کی عبادت کرتے تھے وہ ساری چیزوں کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ درخت کی عبادت کرتے تھے تو درخت کو بھی ڈال دیا جائے گا جہنم میں، جس درخت کی عبادت کرتے تھے۔ کسی پتھر کی عبادت کرتے تھے اس پتھر کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کسی جھنڈے کو رکھ کر کے جو ہے عبادت کرتے تھے اس جھنڈے کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آخر قصور ان کا کیا ہے؟ پتھر کے کیا قصور، درخت کے کیا قصور، جھنڈے کا کیا قصور؟ کہا گیا اس لیے ان کو وہ ساری چیزوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا جن کی عبادت کی جاتی تھی، تاکہ ان مشرکوں کو رسوا کیا جائے کہ دیکھو تم جن چیزوں کی عبادت دنیا میں کرتے تھے انہی چیزوں کو آج جہنم میں ڈال دیا گیا تو وہ کیا تمہارے کام آئیں گی۔ صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورج اور چاند کو بھی لپیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ ایک مدت سے، ایک زمانے سے، ہمیشہ سے سورج اور چاند کی بھی لوگ عبادت کرتے آئے ہیں، تو قیامت کے دن سورج اور چاند کو بھی لپیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور جن چیزوں کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو ان ساری چیزوں کو جو ہے جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو مشرکین نے ایک اعتراض کیا، دیکھیے مشرکین کیسی کیسی چیزوں میں دماغ استعمال کرتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا اچھا تو پھر لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کرتے آئے ہیں تو عیسیٰ کو بھی ڈالیں گے جہنم میں۔ دیکھیے لوگ کیسے دماغ استعمال کر رہے ہیں، اچھی چیزوں میں نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جواب دیتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا، ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون، ہاں وہ ہمارے نیک بندے، پیغمبر، نیک لوگ جو دنیا میں اچھے تھے، نیک تھے، انہوں نے لوگوں کو عبادت کا حکم نہیں دیا، لیکن ان کے انتقال کے بعد لوگ گمراہ ہو کر ان کی عبادت کرنے لگے، تو ایسے لوگوں کے سلسلے میں یہ نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے جو کھلے طور پر بتا دیا۔ تو غرض یہ کہ جن چیزوں کی بھی دنیا میں عبادت کی جاتی تھی اللہ کے علاوہ، ان ساری چیزوں کو جو ہے قیامت کے دن جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تاکہ مشرکین اور کفار کو رسوا کیا جائے کہ جن چیزوں کو تم پکارتے تھے، جن چیزوں سے مدد طلب کرتے تھے، آج تمہارے ساتھ وہ جہنم میں جل رہی ہیں، بھلا بتلاؤ کیا وہ تو چیزیں تمہارے کام آئیں گی؟ اللہ رب العالمین رسوا کرنے کے لیے ساری چیزوں کو جو ہے جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو غرض ہے کہ میرے بھائیوں، یہ جہنم میں عذاب کی کچھ شکلیں تھیں، مختلف قسم کے انداز کے جو عذابات ہوتے ہیں ان کا مختصر طور پر تذکرہ تھا۔ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے جو ہے جہنم کے سلسلے میں پناہ مانگتے رہنا چاہیے، جہنم سے بچنے کے لیے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، نماز کے علاوہ بھی جو کوئی دعائیں پڑھتے ہیں تو جہنم سے کوئی بھی دعا ہم کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے تو ضرور جہنم سے پناہ مانگنا چاہیے، عذاب قبر سے پناہ مانگنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی دن میں 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے
اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا۔ جو آدمی دن میں 3 مرتبہ دعا پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت خود جہنم خود اللہ رب العالمین سے درخواست کرے گی کہ اے اللہ یہ بندہ مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے، اے اللہ تو اس بندے کو مجھ سے بچا لے۔ پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اس دعا کا اہتمام ہم کریں، روزانہ اس دعا کو ہم اہتمام کریں، اللہم اجرنی من النار۔ تو غرض ہے کہ میرے بھائیو، یہ کچھ باتیں تھیں کہ انسان جو ہے جہنم سے ڈرے۔ اللہ رب العالمین نے بار بار جو تذکرہ کیا تھا کہ انسان ڈرے، اور جو انسان جہنم سے ڈرتا ہے وہ انسان کبھی گناہ نہیں کرتا، چاہے وہ بڑے گناہ ہوں یا چھوٹے گناہ ہوں۔ انسان جب گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، فوراً اس کے دل میں جہنم کے ڈر کا جو اس کے دل میں ماحول بنا ہوتا ہے، اس گناہ وہ ڈر کی وجہ سے انسان فوراً گناہ سے رک جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین سے جو ہے ڈرنا چاہیے، جہنم سے ڈرنا چاہیے، اس کے عذابات سے ڈرنا چاہیے، اور سارے گناہوں سے جو ہے ہمیں بچتے رہنا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے گناہ سے اور برائی سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے، رب العالمین ہم سب کو جہنم سے بچا لے، رب العالمین قبر کے عذاب سے ہمیں بچا لے، رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔